سب سے پہلے تو میں خرم بھائی آپ کا ساؤتھ افریقہ میں شکریہ ادا کر دوں. میں نے ان کی مسز کا ذکر کیا تھا جن کو کہ جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت نصیب ہوئی, تو انہوں نے پروگرام ہمارا دیکھ کے ساؤتھ افریقہ سے ہمیں کال کیا کہ آپ کا شکریہ, آپ نے میری بیوی کو یاد کیا, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اور یہ بتاتا بھی ہے کہ ایکسپینشن جو ہوتی ہے, آپ کے ایک بیان جو ہے وہ صرف پاکستان کی آڈینس کے لیے نہیں ہوتا, وہ دنیا کے ہر کونے میں لوگ جو ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں. حضور آپ سے ابتدا کرتا ہوں. انگلینڈ کے اندر ایک دکان تھی اور وہاں پہ ہمارے ایک مسلمان بھائی جو ہیں وہ کام کرتے تھے, اور مالکن جو تھی وہ ایک خاتون گوری برٹشر تھی. تو وہ شیلفوں کے اوپر سامان رکھا ہوتا ہے, اور رمضان کے اندر برطانیہ میں, یو اے ای میں, جہاں بھی آپ جائیں وہاں پہ لوگوں نے مسلمانوں کے لیے, غیر مسلمانوں نے سستے سودے کر دیے, سوائے یہ رحمت پاکستان میں نہیں آ سکی کہ ہم نے سستے سودے کر دیے. سوال یہ پوچھوں گا, وہاں پہ پھل لگے ہوئے تھے لائن میں. اب مثال دے رہا ہوں یہ بات کہ 2 ڈبے جو ہیں وہ سیب کے رکھے ہوئے ہیں, تو اس نے پاکستانی نے دیکھا کہ ایک سیب کی قیمت جو ہے وہ 1 روپیہ ہے, دوسرے کی 2 روپے ہے. تو اس نے کہا کہ یہ سیب دونوں برابر کے ہیں, تو اس نے 1 روپے کو نکال کے تو اس پہ 2 روپے کے اسٹکر لگا دیے کہ قیمت جو ہے یہ کم نہیں ہونی چاہیے. تو وہ گوری جب آئی اس نے دیکھا تو اس نے کہا یہ تم نے کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا کیونکہ 2 روپے کا سیب ہے تو 1 روپے کم کیوں دے رہے ہیں, یہ رمضان کا واقعہ نہیں ہے. اس نے کہا ان کی ایکسپائری ڈیٹ دیکھو, ایک سیب جو ہے وہ زیادہ تازہ ہے دوسرے سیب سے, جو کم تازہ ہے اس کو کم قیمت پہ بیچو, جو زیادہ تازہ ہے اس کو زیادہ قیمت پہ. تو اس نے کہا لینے والے کو کیا پتا چلے گا, یہ پاکستانی مینٹیلٹی ہے. اس عورت نے آگے کہا, اس نے کہا تو اپنے بچوں کے لیے خریدے گا یہ جو جذبہ انسانیت ہے نا, یہ ایک انگریز میں ہو سکتا ہے, ایک کرسچن میں, یہودی میں ہو سکتا ہے جن سے دوستیوں کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا, لیکن کردار کی یہ پختگی مسلمانوں میں آپ نے کراچی میں دیکھی, کہیں دیکھی آپ نے کہ رمضان میں لوگوں نے واقعی, جہاں ملک میں بجلی نہیں ہے وہاں صبح 9 بجے اٹھ کے دکانیں کھول کے 2 بجے دوپہر کو بند کر دی ہوں کیونکہ اب افطاری کرنی ہے گھر جا کے. کہیں کچھ آپ نے حالات دیکھے؟ دیکھیں دنیا کے بے شمار ملکوں میں جانا ہوا, یہی تو دکھ اور المیہ ہے کہ آج غیروں کی برائیاں, گندگیاں, نجاستیں, اس کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے تو ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں, اور ان کی اچھائیاں لینے کے لیے ہم تیار نہیں. وہ وعدے کو ہمیشہ پورا کرتے ہیں, ملاوٹ ان کے ہاں سنگین جرم ہے, وہ کسی قسم کی 2 نمبری نہیں کرتے, وہ باسی کھانا نہیں بیچیں گے, وہ کسی قسم کی بھی آپ کے ساتھ فراڈ دھوکے کی کوشش بھی نہیں کریں گے. ہمارے میں کوالٹی کیوں نہیں ہے زیدی بھائی, یہ ہمارے میں کیوں نہیں ہے؟ ایران میں ایک دفعہ, آج یہ 15 سال پرانی بات ہے, میں نے ایک تاجر سے پوچھا, میں نے کہا تم پاکستانیوں کو کس طرح سے سمجھتے ہو؟ اس نے کہا بہت اچھے ہیں لیکن میں ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. میں نے کہا کیوں نہیں آپ ٹرسٹ کرتے؟ اس نے کہا کیونکہ تم جب ہاں کہتے ہو تو اس کا مطلب ہاں نہیں ہوتا, جب نہ کہتے ہو تو اس کا مطلب نہ نہیں ہوتا. اب اس سے زیادہ وہ کیا شرمندہ مجھے کرتا؟ 15 سال پہلے بھی یہی بات تھی, 15 سال بعد بھی یہ بات ہے. تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ زبان فقط لقلقہ لسانی ہے اسلام ہماری زبانوں پر, اور جب تک ہمارے دل میں اور کردار میں اسلام نافذ نہیں ہوگا, وہ کیسے ہوگا؟ اور وہ کیسے ہوگا, اس کے لیے سب سے پہلی شرط تو آپ نے خود ہی بیان کر دی جو اس کے سوال میں پوشیدہ تھی, کہ اپنے وعدے کو وفا کرنا. جس نے اب تک اپنے پروردگار سے کیا ہوا عہد اسلام وفا نہیں کیا, وہ لوگوں کے وعدوں کو کہاں سے پوری کرے گا؟ تو سب سے پہلے تو پروردگار عالم سے مخلص ہو جائے, اور یہ اخلاص اس لیے ضروری ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم سے اخلاص مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے بندوں کے ساتھ ہمیں خوف خدا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میں ایک جملہ ہم باتیں کرتے ہیں خوف خدا کی, اتنا ہی خوف خدا کے حوالے سے میں ایک جملہ اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. دیکھیے جس طریقے سے جسمانی امراض پرہیز سے جاتے ہیں نا, ویسے ہی روحانی امراض پرہیزگاری سے جاتے ہیں. تو جب تک وہ خوف خدا پیدا نہیں ہوگا, وہ پرہیزگاری پیدا نہیں ہوگی, تو وہ تب تک ہمارے آپ کو کہیں چیتا نظر آتی ہے؟ پرہیزگاری کہیں نظر آتی ہے؟ دیکھیے بالعموم اگر آپ کہیں اس وقت تو آپ کا سر شرمندگی سے جھک جاتا ہے کہ آپ کو عمومی طور پہ جیسا آپ کا اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے تھا, جیسا آپ کا اسلامی نظام ہونا چاہیے تھا. ہم نے رمضان میں بھی نا علماء کو بٹھا کر لڑانے کو ترجیح دی. بالکل ایسا ہی ہے نا, وہ ریٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے بہت سارے. مطلب خدا کا نام لے ہم کسی جگہ, پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں لکھنوی ہم نہیں ہیں. ہمارا تو لکھنؤ کے ساتھ, اگر ہم لکھنؤ کے کلچر کو اگر ہم اپنے ساتھ کمپیئر کریں, وہ تو بڑے باکردار لوگ تھے, وہ آئے ہوئے تھے, کیا نام تھا ان کا, علامہ صاحب کا, انیس بھائی. تو وہ ابھی اپنے آپ کو, وہ نواب انیس ہے نا,
ان کے اندر وہ رکھ رکھاؤ، وہ بات کا انداز، وہ گفتگو. میں سوچتا تھا ہمارے علماء کے اندر بھی وہ تعلیم، وہ تربیت، وہ نفیس نواب، علامہ نفیس نواب، وہ کیوں نہیں پیدا ہو سکا؟ جب ٹاپ پر نہیں ہوگا تو باٹم پر بھی نہیں ہوگا. اب میں ایمانداری سے ایک بات کہوں، آپ حاکموں کو لیں، سارے حاکموں نے جھوٹ نہیں بولا رمضان میں. سارے بیوروکریٹس کو لیں، ساروں نے جھوٹ نہیں بولا رمضان میں. ساروں نے جھوٹ بولا ہے مل کے، حسب توفیق سب نے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کپڑے کی تجارت بھی فرماتے تھے. ایک دن اپنے ملازم کو انہوں نے کہا، کہیں جا رہے تھے کام سے، کہا کہ دیکھو یہ تھان جو ہے اس کے اندر یہ فلاں جگہ پر نقص ہے، تو اس کی قیمت جو ہے وہ بتا کر دینا اور یہ نقص بتا دینا کہ یہ ہے. اب چلے گئے، گھر والوں نے کچھ وہ ضرورت تھی، پیسے وہاں دکان سے منگوائے تو وہ ملازم نے بھیج دیے. اس کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ آئے تو کہا کہ بھئی وہ کیا ہوا، وہ تھان بھی کہنے گا میں نے وہ پوری قیمت پہ بیچ دیا. گاہک آ گیا تھا، اس نے پوری قیمت دی. کیوں پوری قیمت دی؟ کہا اس کا عیب بتایا تھا تم نے، اور اس کی قیمت میں نے کہا تھا کہ کم کر کے دینا. تو اس ملازم نے کہا کہ نہیں. پھر آپ نے گھر گئے، کہا یہ پیسے کہیں خرچ تو نہیں کیے؟ کہنے لگے وہ گھر میں منگوائے تھے تو میں نے دے دیے تھے. گھر والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ صاحب وہ جو ہے آٹا نہیں تھا تو آٹے کے لیے ہم نے جو ہے وہ پیسے منگوائے تھے. کہا کہ وہ آٹا کہاں ہے؟ آٹا آپ کہنے لگے ابھی یہ گوندھ کر رکھا ہے. اس کو سارا آٹا جو ہے آپ نے دریائے دجلہ میں بہا دیا. اس کے بعد ساری زندگی آپ نے دریائے دجلہ کی مچھلی نہیں کھائی کہ کیونکہ اس نے وہ آٹا نہ کھایا. ہائے 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 ہائے. اچھا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ جو غیر مذاہب ہے ڈرنا ان کو چاہیے قیامت سے، لیکن ڈرتے مسلمان؟ کیا یہ وجہ ہے قیامت سے ڈرتے ہیں؟ قیامت سے جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ قیامت نہیں کیوں نہیں آتی؟ قیامت کو تو قیامت سے اگر ڈرتے تو ہمیں اور کیا چاہیے تھا؟ اگر اور کیا چاہیے تھا؟ ڈرتے اور خوف خدا کا استحضار. اچھا ایک بات ہے بلال بھائی، دیکھیں میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، اس میں کوئی شبہ نہیں جو آپ نے یورپ کا اور یو کے کا نقشہ کھینچا، یہ حقیقت ہے، المیہ ہے. میں اس کے بعد ایک اور بات بھی کہنے لگتا ہوں، وہ کرسمس کے موقع پر اپنی پیپسی سستی کرتے ہیں، ہم رمضان میں اپنی کھجور سستی نہیں کرتے. وہ کرسمس کے موقع پر اپنی پینٹ سستی کرتے ہیں، ہم رمضان میں اپنا مسلح سستا نہیں کرتے. یہ ہمارا ایک المیہ ہے. اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ ہم وہاں کی غلط چیزیں اڈاپٹ کرنے میں ماہر ہیں، اچھائیوں کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ ہاں مجھے یہ نفسیات نہیں مسلمان کی اب سمجھ اس آتی کے اندر رمضان کے حوالے سے ہم اس کو اٹیچ کریں گے. گرے بڑا مسلمان بھی اگر ہوگا، اگر وہ روزہ رکھے گا تو اسے اس بات کو تو پتہ ہے نا بلال بھائی کہ روزہ کھانے پینے ازدواجی تعلق سے بچنے کا نام ہے نا. بند کمرے میں شدید گرمی دوپہر کے 1 بجے فریج کے اندر ٹھنڈے پانی کی بوتلیں پیتا ہے؟ نہیں پیتا. کیوں؟ میرا اللہ اس وقت دیکھ رہا ہے. آج آپ کے پروگرام کو عنوان ہے ان کا اللہ سڑک پہ نہیں ہے. جی ہاں، اب بس یہی جزاک اللہ. آپ اسی پوائنٹ پر آگے گھوم کر کے اسی نقطے پر آگے جس پہ میں لانا چاہتا تھا کہ جب ہم الصوم لی وانا اجزی بھی، جس کی بنیاد پر حدیث قدسی میں بھی آ رہا ہے روزہ میرے لیے میں اس کی جزا دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندہ خالص میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے اور علیحدگی میں بھی کھا پی نہیں رہا، کچن کے اندر کوئی نہیں دیکھتا، نہیں کھاتا ہے، فریج سے پانی نکال کر کے نہیں پیتا ہے. تو اب جب وہ روزے کے معاملے میں یہ استحضار خداوندی رکھ رہا ہے تو اب چورنگی پر، شاپنگ سینٹر میں، عدالت میں، سیاست کے ایوان میں، کچہری میں، منڈی میں، بازار میں، سڑک پر، میڈیا میں، اور اپنے گھر پر اور میڈیا، ہر جگہ پر یہی استحضار خداوندی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ جو رمضان کا حاصل ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے میں روزے کے دوران میں کھاتا پیتا نہیں ہوں، بس اس اگر کیفیت کو پیدا کر لیا جائے، سارے تصوف کا حاصل بھی یہی ہے، سارے مجاہدے کا حاصل بھی یہی ہے، ساری قربانی اور ایثار کا بھی حاصل یہی ہے. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ حضرت عمر کا جملہ تھا نا، فَأَيْنَ اللَّهُ، چرواہے کو کہا یہ ایک بکری میں لے لیتا ہوں، تمہارے مالک کو کیا پتا چلے گا جو سینکڑوں کی تعداد میں. اس وقت اس چرواہے نے کیا کہا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے ذبح کر کے آپ اور میں بیٹھ کر یہاں کھا تو لیں گے. فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں؟ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے جب دربار میں آ کر کے بیٹھے پورا دن یہی جملہ دہراتے رہے، فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہوگا، اللہ کہاں ہوگا. پھر اللہ کیا نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ حضرت عمر نے فرمایا جب خطاب کے بیٹے عمر کے دور میں ایک چرواہے کا خوف خداوندی یہ ہے تو یہ انشاءاللہ اس دور میں امت ہلاک ہونے والی نہیں ہے. اب اگر میں یہ درخواست کروں
کہ اب ہم نے حضرت عمر خطاب کی خاک جیسے لوگ پیدا کرنے ہیں تو وہ بھی زیادتی ہوگی، لیکن وہ چرواہے جیسے لوگوں کا ایمان جو ہے وہ بھی اگر معاشرے میں نہ ہو تو زیدی بھائی پھر آپ لوگوں کی بھی کچھ غلطی ہے، میری تو ہے، پھر کوئی غلطی ہے نا جس سے کہ ہم یہ تربیت کرنے میں ناکام رہے. بالکل ناکام رہے. اور دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ مقصد کیا ہے ماہ رمضان کا. اگر ہم اسی سے شناسہ نہیں ہوں گے تو ہم وہ شے کیسے پیدا کریں گے جو پروردگار عالم اس مہینے کو رکھ کر ہم میں پیدا کرنا چاہ رہا ہے. دیکھیے اس شہر کی نسبت پروردگار عالم نے اپنے ساتھ دی ہے اور اسے شہر اللہ کہا گیا ہے. جب اپنے ساتھ دیے تو اس کا مطلب ہے کہ کتنا بڑا مہینہ ہے. اور اس میں خطبہ شعبانیہ کا ایک جملہ میں کہوں، یہ وہ شہر ہے، یہ وہ مہینہ ہے، شہر کا مطلب عربی زبان میں مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو اپنی ضیافت کی طرف بلایا ہے. اب یہ دیکھیے یہ کتنا بڑا جملہ ہے، ضیافت کی خاطر. اب تین طریقے کے لوگ ہو سکتے ہیں. اللہ کی ضیافت، اللہ نے دعوت دی ہے اپنی ضیافت. اس میں آپ غور کریے، اگر اس فقرے میں غور کریے تو دعوت دینے میں کوئی اجبار ہے، زبردستی ہے، کوئی دھونس ہے؟ نہیں، دعوت دینے میں کوئی دھونس نہیں ہے. اللہ نے بلایا ہے کہ میری ضیافت پر آ جاؤ، میں تمہاری مہمان نوازی کروں گا، آ جاؤ میری طرف، لبیک کہو. اب کتنا ہی بدبخت انسان ہوگا جو پروردگار عالم کی دعوت پر لبیک نہ کرے. اچھا پھر اس میں اب دو باتیں بہت خصوصاً صرف اسی ٹکڑے کے حوالے سے بات کروں. دیکھیے جو جتنا بڑا حاکم ہوگا ویسے ہی دعوت کرے گا، جس کا جیسا سرمایہ ہوگا، جس کا جیسا اقتدار ہوگا دعوت ویسے ہی کرے گا. یہاں اللہ کل شیء قدیر مہمان اپنے مہمانوں کو بلا رہا ہے کہ آ جاؤ میری ضیافت کی جانب آؤ. پہلی بات اجبار نہیں ہے کیونکہ دعوت دی جا رہی ہے. اب تین طریقے کے لوگ ہو سکتے ہیں. ایک وہ کہ جس کے گھر میں دعوت نامہ پہنچے اور وہ دعوت نامے کو دیکھ ہی نہ سکے، وہ غور ہی نہ کر سکے، تو وہ کیا اس دعوت میں جائے گا اور کیا اس کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرے گا. دوسرا اس سے شدید بندہ ہے کہ جو دعوت نامے کو دیکھے تو مگر دیکھ کے اگنور کر دے، اگنور کر دیا کہ پروردگار عالم نے مجھے اپنی ضیافت کی طرف بلایا. اور تیسرا کون ہے؟ جو دعوت پہ لبیک تو کہے. اب اپنا اپنا ظرف ہے کہ کتنا ہم اس سے فائدہ لے رہے ہیں. پروردگار عالم کی رحمت وسیع ہے، پروردگار عالم کی برکت وسیع ہے. بات یہ ہے کہ ہم سمیٹ کتنا رہے ہیں. کیا اچھی بات، ہم اپنے اپنے ظرف کے اعتبار سے سمیٹ رہے ہیں.